اگر آج کا دن آخری ہو تو ہم کیا بدلیں گے؟ وہی شکایتیں، وہی اذیتیں، مصیبتیں، تکلیفیں لوگوں سے، وہی گلے شکوے، وہی ناراضگیاں اور وہی بے رخیاں۔ اگر آج کا دن ہمارا آخری ہو تو کیا ہم ان چیزوں کو بدل سکتے ہیں؟ کیا ہم ان لوگوں کو گلے لگا سکتے ہیں کہ جن سے ہماری ناراضگی چل رہی ہے؟ کیا ان دوستوں کو بھولا جا سکتا ہے کہ جن کے ساتھ آپ نے زندگی کا ایک لمبا سمے گزارا ہو، لمبا عرصہ گزارا ہو، لمبا وقت گزارا ہو؟ کیا ان رشتہ داروں کو چھوڑا جا سکتا ہے کہ جو کبھی آپ کی پیدائشی پر ڈیروں انہوں نے خوشیوں کا اظہار کیا ہو؟ کیا اسی طریقے سے آپ کے وہ تمام رشتہ دار جو اس زمرے کے اندر آتے ہیں کہ جن سے آپ کی تلخ کلامی کبھی ہو، کیا آپ ان کو بھول پائیں گے؟ کیا آپ ان سے گلے ملیں گے؟ کیا آپ اس آخری دن کو سمجھ کر کیا چیزیں بدلنا چاہیں گے؟ اصل زندگی یہی ہے۔ اگر آج ہم کسی اکیلے کمرے کے اندر بیٹھ کر صرف اتنا سوچیں، کیا ہم کچھ چیزیں تبدیل کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی سے کچھ چیزوں کو خارج کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی میں کچھ نئی چیزیں لا سکتے ہیں؟ تو یقین مانیں یہ تبدیلی ہے۔ ہم زندگی کا ہر وہ دن آخری نہیں سمجھتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وجہ کائنات ہے، جن کے لیے یہ پوری دنیا سجائی گئی، آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اپنے ایک سانس کا نہیں پتا کہ جو اندر جا رہا ہے کہ شاید یہ سانس باہر آئی یا نہیں۔ تو میں اور آپ جس نہج پر کھڑے ہیں، کیا میں اور آپ اپنی زندگی کی گارنٹی اٹھا سکتے ہیں؟ جب ہم اس زندگی کی گارنٹی نہیں اٹھا سکتے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں واقعی اپنا آپ بدلنا چاہیے۔ جس طرح قرآن حکیم کہتا ہے کہ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، کہ اللہ کو تمہیں عذاب دے کر کیا ہوگا کہ اگر تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ کیا ہم اس آخری دن میں یہ چیز سوچ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کی نافرمانی کرتے ہیں؟ وہ نعمتیں کہ جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا، جس کو ہم بھول نہیں سکتے، جس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ صبح اٹھنے سے رات سونے تک ہمارے یہ جو 12 اور 14 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، جسے ہم بیدارگی کے اندر اپنی زندگی کے اندر لے کر آتے ہیں اور اس وقت کو ہم صرف کرتے ہیں۔ ہم اگر صبح سے لے کر شام تک صرف اس نے جو رحمتیں ہم پر کی ہوئی ہے اگر اس کو گننا شروع کر دیں تو کیا ہم اس کے احسانوں کا بدلہ اتار سکتے ہیں؟ ایک ایک سانس کہ جو ہم لے رہے ہیں اور آسانی سے بغیر کسی مشینوں سے، کیا ہم اس کے اس سانس کا بدلہ چکا سکتے ہیں؟ یہ جو پاؤں دو جس سے ہم چل کر ہر جگہ دیکھ کر بھی آ جاتے ہیں، کیا ان پاؤں کا، یا پھر یہ ہاتھ جن سے ہم کام کرتے ہیں، یا جی یہ زبان جس سے ہم بولتے ہیں، یا یہ آنکھیں جس سے ہم دیکھ رہے ہیں، اس دماغ سے سوچ رہے ہیں اور ان دو کانوں سے صرف اپنے 6 فٹ کے قد کے اندر جو اللہ نے ہمیں اس ملکیت عطا فرمائی ہے اس جسم کی، کیا ان نعمتوں کا ہم شکر ادا کر سکتے ہیں؟ پھر اس کے بعد اس پوری کائنات کے اندر اس رب کریم نے ہمیں اپنا خلیفہ بنا کر اس دنیا کے اندر جو بھیجا ہے، اس پوری کائنات کے اندر کیا ہم اس خلیفہ بن کر اس پوری دنیا سے استفادہ اٹھانے کے بعد ہم اس کے شکر گزار بندے بن سکتے ہیں؟ آج کا یہ سوال کہ آج ہی اگر ہمارا آخری دن ہو تو بتائیں ہمارے لیے کرنے کے کیا کیا کام ہیں؟ کیا کیا کام ہے جس سے نظر انداز ہم کریں؟ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں۔ تو میرے بھائیوں، آج اس ویڈیو سے یہ پیغام ہے کہ ہر وہ دن کہ شاید ہماری زندگی کا آخری دن ہو، یہ ناراضگیاں، یہ ناچاکیاں جو چلتی رہتی ہیں، ظاہری بات ہے انسان سے بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جو انسان بضع اوقات اپنے ذہن سے نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا، اپنے دل سے نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا، لیکن تلخ کلامی ہو گئی، اپنے دوست اپنے بھائیوں سے ناراضگی ہو گئی، تو آج اس ناراضگی کو مٹایا جا سکتا ہے۔ ہم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والے نہ بنے بلکہ قدردانی کرنے والے بنے۔ اللہ سے محبت اس کی مخلوق سے محبت ہے، اس کی مخلوق سے محبت خود اللہ رب العالمین سے محبت ہے۔ حدیث قدسی جس طرح آتا ہے نا، اللہ کل بندے کو بلا کر کہیں گے کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ میں ننگا تھا، تو نے مجھے کپڑے کیوں نہیں پہنائے؟ اور میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟
बंदा जवाब देगा, परवरदिगार आलम, आप इन तमाम अयूब से पाक हैं, ना भूख, ना प्यास, ना कपड़े, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं। रब्बे कायनात, मैं किस तरह आपकी मदद कर सकता? तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ये फरमाएंगे कि मेरा फलां जगह बंदा भूखा था, अगर तू उसको खाना खिला देता, ऐसा था गोया तूने मुझे खाना खिलाया। फिर ऐसे ही अल्लाह फरमाएंगे कि मेरा फलां जगह प्यासा बंदा था, अगर तू उसको पानी पिला देता, ऐसा ही था गोया तूने मुझे पानी पिलाया। और फिर तीसरी मरतबा फरमाएंगे मेरा फलां बंदा, उसके पास पहनने को कुछ नहीं था, अगर तू उसको कपड़े पहना देता, गोया ऐसा था कि तूने खुद रब्बुल आलमीन को कपड़े पहने। उस वक्त सोचे हमारी कैफियत क्या होगी कि जब रब्बे कायनात हमसे ये सवाल। तो बंदे की जिंदगी का हर दिन आखिरी दिन हो सकता है, सिर्फ बात यह है कि हम वो आखिरी दिन समझ कर गुजारें। रब्बे कायनात जितनी भी हमारी नाचाकियां हैं, जितनी भी हमारी नाराजगियां हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सबसे पहले तौबा और इस्तिगफार की तौफीक अता फरमाए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम आप इतना काम जरूर कर सकते हैं कि अगर कोई आपसे नाराज है तो आप उससे माफी मांग सकते हैं, और माफ करने वाले को अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद फरमाता है।